السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں زرار کھوڑو، میرے ساتھ ہیں وسعت اللہ خان اور شاہزیب جلانی. اور اکثر کہا جاتا ہے کہ ایک تصویر 1000 لفظوں پر بھاری ہے، اور اگر یہ بات سچ ہے تو ہمارے آج کے مہمان نے تو شاید کئی افسانے لکھ لیے ہوں گے. آپ ہیں ٹپو جویری سر، اور مطلب فیشن فوٹوگرافر، آرٹ فوٹوگرافر، وائلڈ لائف فوٹوگرافر، جیولری ڈیزائنر، ریڈیو ہوسٹ، کچھ اس میں جیک آف آل ہی بولتے ہیں، جیک آف آل اینڈ ماسٹر آف سم، اینڈ ماسٹر آف سم. ایسا نہیں ہے. ٹپو، اگر ہم کہیں کہ آپ ایک لحاظ سے پاکستان میں فیشن فوٹوگرافی کے پائیونیئر ہیں، کیا یہ درست ہوگا؟ یا آپ تھوڑے سے ہمبل بھاری آپ نے بہت بھاری آ گیا اوپر سے آ رہے ہیں پہلے سے؟ میرے سے پہلے بھی لوگ تھے، رولو صاحب تھے، روحا تھی، بٹ پھر بھی آئی تھنک جو 90s میں فیشن کا جو دور شروع ہوا اس پہ میں اور عارف محمود تھے، تو یہ تو کنفرم ہے. اور عارف محمود تھے. اچھا، اب لیٹس تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں، مطلب کئی میرا خیال ہے کہ 1-2 صدیاں ریوائنڈ کرتے ہیں. آپ کی جو آباء و اجداد ہیں تھے، ان کا تعلق گجرات سے تھا. جی انفیکٹ جام نگر سے. جی، اور وہاں پر میں پڑھا تھا، اور یہ مجھے آج ہی پتہ لگا ہے کیونکہ آج ہی میں نے آپ کے بارے میں پڑھا ہے، باقی تو اپنی تصویریں دیکھتے رہے نا، کہ جو وہاں کی جو رائل فیملی تھی یا وہاں کے جو نواب تھے وہ ان کے جیولری ڈیزائنر تھے. بالکل. اور ابھی بھی یہ روایت قائم ہے آپ کی، میرا خیال ہے فیملی کی جیولری کا نوابوں والا نہیں، نوابوں والا ختم ہو گیا زمانہ، والا ختم ہو گیا. اس زمانے میں میرے جو دادا تھے وہ جام نگر کے جو نواب تھے ان کے جولر تھے، پرسنل کورٹ جولر. اوکے. لیکن فیملی میں ابھی آپ بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں فیملی کے جو جیولری ڈیزائننگ میں ہیں؟ نہیں، باقی فیملی والے نہیں ہیں، میں ہی ہوں. اچھا، باقی کوئی نہیں. والد بھی تھے حسن علی محمد صاحب؟ بالکل، جیولری میں تھے، انہی کے نام سے. تو یہ تیسری نسل ہوئی نا آپ؟ جی، میں تیسری نسل. جیولری میں تو آئی تھنک میں کوئی 8ویں 9ویں نسل ہوں، بٹ اچھا پاکستان میں تو میں شروع میں بچگانہ سوالات کر لیتا ہوں، پھر تو ظاہر ہے یہ لوگ سیریس گفتگو شروع کر دیں. مصطفیٰ فارابی جوہری. جی یس. ٹپو جوہری کیسے ہو گئے؟ میرے بہت بھاری نام تھا مصطفیٰ، تو بچپن میں وہ پیٹ نیم کی عادت ہے ہر، آئی تھنک جو پوسٹ کالونیل جتنے بھی لوگ ہیں، تو ٹپو میرا پھر وہ پیٹ نیم تھا، جو پھر میں نے اپنا جو ایکشن والا نام رکھ لیا، بولنے میں آسان لگتا ہے. بالکل. فوٹوگرافی کہاں سے شروع ہوئی؟ مطلب اگین فیملی ہسٹری تو جیولری ڈیزائن کی ہے، تو یہ مطلب نشہ کہاں سے آ گیا؟ بچپن میں آئی تھنک میں 9 سال کی عمر تھی جب میرے والد صاحب نے مجھے اچھا سا ڈیسنٹ سا کیمرہ دیا تھا. ایک پلاسٹک سا کیمرہ تھا، لومو کیمرہ ڈائنا کے نام سے. تو وہ جب مجھے ملا تو جب بھی میں اسکول سے، صدر میں میرا اسکول تھا، صدر میں میرے والد صاحب کی دکان تھی، اور ہم اس زمانے میں صدر کے تھرو چل سکتے تھے، تو اپنے پوری بستر اپنے بکسوں کے ساتھ میں اسکول سے دکان جاتا تھا. تو اس ٹائم پہ یہ کیمرہ ہاتھ میں تھا، اور جب بھی لوگ کچھ نظر آتا تھا تو اس کی تصویریں لیتے تھے. ہاں، پورا پلاسٹک کا، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں 2 گراریاں ہوتی تھیں، ایک میں اٹکا کے اور رول کو یوں کر کے. بالکل. آپ کے پاس بھی تھا؟ میرے والد بھی فوٹوگرافر تھے. اوکے، دیٹس سم تھنگ ان کامن. تو اگین بڑا ایک روایتی قسم کا سوال ہے کہ وہاں پر وہ کوئی جذباتی سین تو نہیں ہوا آپ کی فیملی میں جب آپ کا رجحان مطلب فوٹوگرافی کی طرف ہوا؟ یا وہ آپ کو کیمرہ دلا کے پچھتایا؟ یا بیسکلی میں یہی کہنا چاہتا ہوں. آئی تھنک اس ٹائم تک ان کو کچھ چوائس ہی نہیں تھی. انہوں نے مجھے یہ بولا تھا میرے والد صاحب نے، تم کچھ بھی پڑھ لو، کچھ بھی کر لو، اینڈ میں تم نے دکان میں گھوم پھر کے یہیں بیٹھنا، تو جو کرنا ہے کرو، جب دکان پہ اینڈ پہ پہنچنا ہے. اور وہی ہوا کہ جو کرنا ہے کر لیا، اینڈ میں دکان پہ ہوں. وہ کیا کہتے ہیں نا، فادر آلویز نوز بیسٹ. بالکل. تو ایسا ہی ہے. تو اب اگین دیکھیں، شوق تو بہت لوگوں کو ہوتا ہے. ہاں، مجھے بھی بچپن میں کئی شوق تھے، کبھی وہ پورے نہیں ہوئے. آئی مین مطلب پروفیشنلی ان دا سینس کہتے ہیں نا بگ بریک، یا پہلی دفعہ جب آپ ایک فیلڈ میں داخل. ایک تو ہوتا ہے نا کہ شوق کے طور پر آپ تصویریں لے رہے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ پھر پبلک اسفیئر میں وہ چیز آئے. وہ کیسے ہوا؟
میں آئی تھنک 15 سال کی عمر یا 13 سال کی عمر میں میں نے خوب ساری تصویریں جمع کی تھی، اور ایک لاہور کی تصویر تھی جس میں یہ گھوڑے تھے کنال کے اندر، وہ گھوڑوں کو نہلا رہے تھے، اس کی تصویر تھی. اور کوئی ڈنر پارٹی تھی جس میں یہ ایک ہوتے تھے آپ کے یہاں طاہر علی، یہاں کام کرتے تھے ڈان، جی 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 جی، انہوں نے تصویر دیکھی، انہوں نے بولا یہ تو بہت اچھی ہے، کین آئی پرنٹ اٹ ان ڈان نیوز پیپر؟ بالکل لے لیں. تو انہوں نے وہ گھوڑوں کی تصویر تھی اور اس کے نیچے انہوں نے اردو میں، آئی تھنک پہلی بار وہ اردو میں تھا انگلش پیپر میں ڈان کے اندر، انہوں نے وہ اقبال کا شعر لکھا تھا، دشتے دشت درد یا بھی نہ چھوڑے بحر ظلمت میں دوڑا دیا گھوڑے، تو اور وہ تصویر لگائی. تو ان کو بہت اچھی لگی. اس کے بعد پھر انہوں نے بولا تمہارے پاس اور کچھ ہے؟ ہزاروں تصویریں تھیں، میں نے ساری دے دی. تو ہر آئی تھنک دوسرے تیسرے ہفتے میری ایک پکچر لگتی تھی ڈان اخبار میں. اس سے تھوڑا میں پریکوشنس بھی ہو گیا. نہیں آپ تھوڑا تو نہیں، میں تو خیال ہے کہ بندہ ٹھیک ٹھاک پریکوشن ہو جائے. میں تو یہی کہہ دوں کہ آپ نے دوستوں کے تو ناک میں دم کر دیا ہوگا نا یار، یہ چیک کر آپ کے بھائی کی تصویر ڈان میں ہے، تم کون ہو؟ تو یہی ہے. اس سے پھر وہ چسکا لگ گیا تو ہم آ گئے. گھوڑوں سے ماڈلز تک کا سفر کیسے؟ ماڈل کا سفر تو سمپل تھا. میرے سارے دوست جو تھے وہ سارے، میں نے یہ طارق امین، فریہ الطاف وغیرہ وغیرہ. تو جب کالج سے نہیں، شکیلہ چھاپرا تھیں، انہوں نے یہ ان کا میگزین تھا کوئی ٹین ایجر، اس کے لیے کام کرتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں آ کے یہ فیشن فوٹوگرافی کرو. مجھے فیشن فوٹوگرافی اچھی نہیں لگ رہی تھی، بٹ پھر بھی وہ کر لیا. پر ادھر بھی وہ شہرت مل گئی تو اب اس میں آگے لگ رہی تھی. جی اچھی کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ مطلب اگر ہم باہر سے دیکھیں تو گلیمرس زیادہ ہے نا، بہت گلیمرس ہے. بٹ جب آپ فوٹوگرافی کرتے ہیں نا تو گلیمر سارا ہٹ جاتا ہے. میں نے آپ یہ ایسے سوچیں کہ آپ نے لوگوں کو فوٹو شاپ سے پہلے دیکھ لیا، گلیمر ہوتا نہیں ہے. تو مطلب ہمارے سے دھوکہ ہوتا ہے. یہ بالکل پوری زندگی فیشن پورا دھوکہ ہی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اسپیشلائز کر لیتے ہیں گریجولی، کہ کوئی وائلڈ لائف فوٹوگرافر بن جاتا ہے، کوئی صرف پھولوں کی، کچھ پرندوں میں لوگ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں، کچھ فیشن میں، ماڈلنگ میں. آپ کے پاس سبھی کچھ ہے. سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے میں ویسا انسان ہوں جو جلدی سے بور ہو جاتا ہے. اچھا. تو یہ ہے کہ اپنے خود کو چیلنج دینا پڑتا ہے ہمیشہ. تو جیسے اگر آپ نے دیکھا ہے، میں نے آپ کو تھوڑے سے وہ وائلڈ لائف کی بھی تصویریں بھیج دیں، جو میں کبھی وائلڈ لائف کی تصویریں نہیں کی تھی اور کبھی موڈ بھی نہیں تھا. بٹ مجھے موقع ملا، نیکون والوں نے مجھے برانڈ ایمبیسڈر لے کے چلے گئے، برانڈ ایمبیسڈر بنایا. تو انہوں نے مسائے مارا لے کے گئے اور انہوں نے بڑا سا لینس دے دیا، بولا کرو جو کرنا ہے. اب کیا ہوا کہ پوری دنیا کے بڑے مشہور وائلڈ لائف فوٹوگرافر ساتھ میں تھے، اور مجھے انہوں نے ایک گاڑی میں الگ کر کے بول دیا تم اپنا کرو، وہ اپنے گروپ کر رہے تھے. تو انہوں نے پہلے مجھے ایک تصویر دکھائی تھی، بلیک اینڈ وائٹ تصویر، سب بول رہے تھے کہ بہت شاندار ہے. اس میں ایک شیر بیٹھا تھا، شیر کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک پیڑ تھا. میں نے بولا یہ میرے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا. جو موقع ملا تو ایک پورا ہرڈ تھا یہ زیبراز کے، میں نے بولا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ اگر ایک زیبرا ہو تو زبردست ہوگا. یہ پیڑ بڑا تھا، سب کچھ سیٹ تھا، بٹ وہ زیبراز بہت سارے تھے، وہ کنفیوزنگ. میں بیٹھا رہا ہوں، 2 گھنٹے بعد سارے غائب ہو گئے، ایک بیچارہ بیٹھا رہا. تو تصویر لے لی. شام کو جب میں نے، ہم سب ایک دوسرے کو مل کے اپنی تصویریں دکھا رہے تھے تو ان کو یقین نہیں آئے گی یہ تصویر کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہوا. بس یہی ہے. تو میں نے چانس ہوتا ہے تو آپ تصویر لے لیتے ہیں، اچھی نہیں ہوتا تو پوری تصویر ہوتی ہے. وائلڈ لائف فوٹوگرافی میں تو یہ بہت ہوتا ہوگا، مطلب گیم آف پیشنس اینڈ لک. بالکل ہاں نا، مطلب 3 دن گزر جائیں کسی کے کو تصویر نہیں بنی جس نے بنا. وائلڈ لائف فوٹوگرافی کے علاوہ آپ نے ظاہر کہ فیشن فوٹوگرافی بھی بات ہوئی، پورٹریٹس بھی آپ نے بہت کی. اینڈ آئی نو کہ آپ کی سیاست میں دلچسپی نہیں ہے، لیکن آپ نے پولیٹیکل پرسنالٹیز کی بھی اپنے تصویریں لیں. مشرف صاحب کی آپ نے لی تصویر، اس کے علاوہ کس کس کی لی، اینڈ ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرئنس انٹریکٹنگ وتھ ٹاپ لیڈرز آف دا کنٹری؟ میں یہ
how to say, جب آپ کسی کی تصویر لیتے ہیں تو آپ کے سامنے امیجیٹلی وہ جو انسان ہوتا ہے نا, وہ اس کی پرسنالٹی, اس کی جو بھی اس کا جو اورا ہے نا, وہ ڈائسیکٹ ہو جاتا ہے. بیکاز آپ اس ٹائم پہ آپ سوچتے ہیں وہ صرف ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. جی بالکل, سبجیکٹ جو ہے لائٹ کے پلینز ہو جاتے ہیں کہ ان کا فیس ایسا ہے, لائٹ کہاں سے آئے گی, کہاں سے یہ اچھے لگیں گے, کہاں سے برے لگیں گے, کون سا کیریکٹر میں نے ان سے نکالنا ہے, کون سا کیریکٹر میں نے چھپانا ہے, وہ امیڈیٹلی وہ آ جاتا ہے. تو یہ میرے حساب سے جب فوٹوگرافی آپ پورٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کا ڈائلاگ بن جاتا ہے, اور اس ڈائلاگ میں اگر انسان اچھا نہیں ہے اور برا انسان ہے تو وہ ڈائلاگ امیڈیٹلی تصویر میں آ جاتا ہے کہ وہ برا انسان ہے. اوکے, پھر اس کو آپ نے ٹرکس کرنے پڑتے ہیں وہ چھپانے کے لیے کہ وہ انسان بہتر ہو. بٹ سو اٹ نیور ہیز, the person in front of me has never really awed me. It's always been all about how interesting they are as a character. پرانے زمانے میں ہم نے جو دیکھا ہے, جیسے برطانیہ میں جب بادشاہ ملکہ بلاتے تھے, بٹھاتے تھے ٹاپ آرٹسٹ کو کہ جی آپ مجھے پینٹ کریں, رائل پورٹریٹ ہے نا, پورٹریٹ بن رہی ہے, اور آخر میں وہ اگر دیکھتے تھے کہتے تھے نہیں اس میں وہ چیز نہیں آ رہی جو میں چاہ رہا ہوں, تو وہ آپ ریجیکٹ کر دیتے تھے. ہمارے جو لیڈرز ہیں, بحیثیت صحافی میرا تجربہ یہ ہے کہ جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو گنے چنے لوگوں کو ایکسیس ہوتی ہے. اقتدار سے باہر تو میں نے مشرف صاحب کو بھی انٹرویو کیا ہے, نواز شریف کو بھی کیا, بے نظیر کو بھی, سب کو کیا. اقتدار میں صرف وہ صحافی یوزلی بلائے جاتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کنٹرول میں ہوتے ہیں. آپ کو یہ انویٹیشن وہاں سے آئے, کیسے ایکسیس کیسے ملی؟ ایکسیس ہمیشہ مجھے پتہ نہیں, میں بیکاز میں جب آپ بولتے ہیں نا آپ ہر چیز کی فوٹوگراف کرتے ہیں, میرا جو مین فوکس ہے پورٹریچر, جو مجھے جوائے ملتا ہے تصویر کرنے کے, وہ پورٹریچر ہے. تو میں بڑی مشکل سے میں نے بہت لوگوں کو جمع کیا ہے, تو اٹس ایکچولی می ٹرائنگ ٹو گیٹ دیئر پورٹریٹ. اوکے, سو یو آر پٹنگ اے بیٹ کہ جی میں آ کے آپ کی پورٹریٹس لینا چاہ رہا ہوں. اور جب آپ نے خوب سارے کر لیا, میں نے پتہ نہیں کتنے سالوں سے کر رہا ہوں, تو پھر اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی بھی آ جاتے ہیں, تو باڈی آف ورک بن جاتی ہے جو تھوڑا اس کی گریوٹی سے لوگوں کو کھینچ لیتی ہے. میرا ٹیک یہ ہے کہ جو تصویر ہے وہ پینٹنگ, ڈانس, شاعری, یہ سب ایک ہی ہیں. اگر آپ نے ایک تصویر کھینچی ہے تو آپ نے جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں کھینچی ہے مجھے نہیں پتہ, لیکن جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے یا محسوس کر رہی ہے, میں اس کو انٹرپریٹ اپنے حساب سے ہی کروں گا. یہ جو ابھی کچھ تصویریں میں نے آپ کی دیکھی, اس میں بہت سی ایسی ہیں کہ آپ کو کوئی لفظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تصویر بتا رہی ہے کہ میں کیا ہوں اور میری اندر جو پرسنالٹی ہے وہ کیا ہے. مثلا انہوں نے شاہ زیب نے ابھی مشرف صاحب کی بات کی. مشرف صاحب کے چہرے پہ جو لائٹ پڑ رہی ہے, جو ان کا اینگل ہے یا جو ان کا موڈ ہے, وہ سارا کا سارا میں فیل کر سکتا ہوں. اچھا, یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے, ضروری نہیں کہ ہر آدمی جو ہے اس کو اسی طرح سے دیکھے. تو جس طرح ہر شعر ہر آدمی کے لیے مختلف ہے, جی اسی طرح میرا خیال ہے ہر تصویر ہر آدمی کے لیے مختلف انٹرپریٹیشن دے کے آتی ہے. تو اس میں اگر آپ نہ بھی کچھ کہیں تو اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. آپ نے 2 ڈگریز لیں, آرکیولوجی کی اور اینتھروپولوجی کی. جی, یہ آپ کے کہیں کام آئیں؟ اینتھروپولوجی تو آتی رہتی ہے, اس لیے اینتھروپولوجی تو اسٹڈی آف ہیومنز ہے, اور وہ ہے. آرکیولوجی میں مزے کیے تھے. یہ بھی پوچھیں کہ آرکیولوجی کہاں پڑی ہے؟ نہیں, لیکن ایتھنز میں کہاں؟ ایتھنز میں کہاں پڑی ہے؟ ایتھنز میں, مین ایتھنز میں نے پلاکا کے اندر بیٹھ کے ٹوتھ برش سے ڈگنگ کی تھی. تو ہاں بہت مزے کا. جہاں آپ باقاعدہ ایکروپولس میں بھی تو آپ؟ ہاں بالکل بالکل. ہمارے وہ اسکول میں کیا بولتے تھے کہ صبح صبح کلاس بتاتے تھے, آپ بس ہم الگ الگ فلیٹوں میں رہتے تھے سارے اسٹوڈنٹ, تو ہمیں نوٹس آتی تھی کہ آپ نے آنا ہے 8 بجے صبح کو ایکروپولس پہ, اور ایکروپولس کے اندر باہر سارے ٹورسٹ ہوتے تھے, اندر ہم بیٹھے ہوتے اپنے کلاس کر رہے ہوتے تھے.
آپ دیکھیں سائڈ سے پلیٹو نہیں لگتے یہ. میں نے کبھی پلیٹو کو دیکھا نہیں ہے لیکن آپ اس کا اگر مجسمہ دیکھیں. ہاں آپ کی ابھی کتاب بھی آنے والی ہے شاید انشاءاللہ. بڑے سالوں سے میں کراچی کی پرانی بلڈنگس کو آرکائیو کر رہا ہوں اور اس کو آرکائیو کرنے کے لیے میں نے بہت سارا کام ہوتا ہے کہ ایک تو پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ میں نے کون سے کلر میں کریں یا بلیک اینڈ وائٹ میں کریں. تو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ بلیک اینڈ وائٹ میں کراچی زیادہ بہتر لگتا ہے. اس کے علاوہ یہ میں تاریں جو اتنی ہزاروں ہماری بجلی کی تاریں ہیں وہ رکھوں یا ہٹاؤں. رکھ لو. تو میں نے سوچا رکھ ہی لیتے ہیں بیکاز یہ ہے تو ہے. اینڈ پھر وہ ساری جتنے بھی پرانی بلڈنگز ہیں ان کو فوٹوگراف کرنے کے لیے اسپیشل لینزز بھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بیکاز آپ بلڈنگ ہائی ہوتی ہے تو آپ نے پڑوس والی بلڈنگ یا سامنے والی بلڈنگ میں جا کے اس کی تصویر لینی پڑتی ہے. تو یہ سب کر کے میں نے آئی تھنک 30-40 سال سے آرکائیو بنایا ہے جس میں بلڈنگز آدھی غائب بھی ہو گئی. بٹ انشاءاللہ وہ جب نکالیں گے تو یہ مزے کی کتاب ہوگی. یہ آپ شوقیہ کرتے رہے سائٹ پہ اپنے چیز شوقیہ کرتے ہیں. اچھا مطلب کوئی کمشن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی زندگی 9 to 5 والی نوکری بھی نہیں ہے. بالکل ہے. میں دکان چلاتا ہوں. یہ تو پھر وہ 16 گھنٹے والی نوکری ہوتی ہے. ہاں کچھ پیشن پروجیکٹ ہے اور کچھ روزگار کا کام بھی ہے. اچھا میں آپ سے یہ تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ جو اصطلاح ہے مطلب یہ اپنے آپ میں ایک فینومینا ہے کہ یہ ٹپو جویری جو ہے وہ کس طرح سے ہاں تھوڑا سا یہ بتائیں یہ کب کس نے انٹروڈیوس کی who wrote about it what does it mean ٹپولیشس. جی اچھا جب میرے جو سارے دوست ہیں فیشن انڈسٹری والے جب وہ مذاق کرتے تھے جب آپ تصویریں لیتے تھے اور ان کو اچھی لگتی تھی تو دس از ٹپولیشس. تو اس سے نام آ گیا تو ہمیں ٹپولیشس ہو گیا. میں نے ان کو اگر فیشن اچھا لگ رہا تھا تو ٹپولیشس تھا. ٹھیک ہے. Who is the favorite model that you worked with? I mean, I know بہت ہوں گے ہم ان کو یہ نہیں دکھائیں گے. میں پھر بعد میں سوال کروں گا اگر آپ کو 2 دن کے لیے اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیں آپ کر لیں. یہ کیا مطلب ہے آپ میں نہیں کچھ کہہ رہا. نہیں ناراض نہ ہو. دیکھیں اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یاد ہے وہ 90s کا زمانہ. مجھے یاد ہے 70s کا زمانہ لیکن اس پر ہم بات نہیں کر سکتے. جی فیوریٹ ماڈل ڈیفینیٹلی آمناک. وہ جو انڈر واٹر. مجھے ویسے ہی خیال آیا when I was thinking about 90s. دیکھیں نیوز لائن تھا, ہیرلڈ تھا, شی میگزین تھا, 2-4 میگزینس تھے جس میں ہاں وساج بھی تھا لیکن جس میں یہ شوٹس چھپتے تھے آپ کے رائٹ. اور فیشن شوٹس بھی اسی میں بیچ میں ہوتے تھے 4-5 پیجز جو ہیں اس کے. اسی لیے خریدتا ہے نا کچھ پڑھنے کے لیے نہیں خریدتے تھے. مڈل پیج پہ بھی آتی ہاں وہ بھی تھا. تو وہیں سے پتہ چلتا تھا کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے نا کام, فیشن کیا ہے, نئے ڈیزائنرز کون سے آئے ہیں. ہم کام کرتے تھے دا نیوز میں تو انسٹیپ ہوتا تھا اس میں, پھر ڈان نے بھی اس کو فالو کیا. تو ایک بہت ہی نیرو سا ایک فیلڈ تھا. میرا خیال ہے کہ اتنے زیادہ نہ لوگ تھے انڈسٹری کا, ایک ہم اس کو ببل کہتے تھے لیکن وہی آپ کا جس طرح آپ نے جو نام مینشن کیے وہی مطلب لوگ جو ہے اس کو چلا رہے تھے. اور پھر اچانک وہ جو پرسنالٹیز ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں اینڈ یو ڈونٹ نوٹس انیشیلی. پھر اچانک ون فائن ڈے آپ کہتے ہیں کہ یار وہ ایک ہماری ماڈل ہوتے تھے وہ کہاں ہیں, وہ کہاں چلے گئے. So many of these people that you worked with. ایک انیتا ایوب ہوتی تھی, انیتا ایوب ہمارے کالج میں ہوتی تھی. بالکل یہی مطلب ہاں یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. I mean انیتا ایوب تو میری ڈسکوری ہے. اچھا ریلی یہ بتائیں. اوکے یہ جب میں ٹین ایجر کے ساتھ کام کر رہا تھا تو اس ٹائم پہ شکیلا چھاپرا اور میں اور ایک چینا چھاپرا بھی تھی. تو انہوں نے بولا کہ فیشن لانا ہے ٹین ایجر میں. ٹھیک ہے. تو چینا کے ہوم اکنامک اسکول میں ایک لڑکی ہوتی تھی جو بہت پیاری ہے, اس کو دیکھو, اس کا نام ہے انیتا ایوب. تو ہم ان کے گھر گئے, ان کے والد صاحب سے بات کی کہ آپ کی بیٹی ماڈل کر سکتی ہیں یا نہیں. انہوں نے بولے ہاں کر لو, پھر یہ بھی آئے گی آپ ساتھ میں, ان کی بہن امبر. ہاں تو
हमने फैशन की. बहुत, तो that is the origin. First. ये उनकी origin story. अभी कहाँ है? She's married now. Married life है उनकी. हाँ. Private life. Married, they find their own homes. इरेज कहाँ है? Irej is in New York. Okay. Male models भी कोई ज़्यादा stick नहीं किए. There were quite a few, right? लेकिन मॉडल्स तो आते हैं जाते हैं बेचारे. वो तो बेचारे डाइम अ डजन है. नहीं है मीन टू देम, बट वो बेचारे एक्टर बन जाते हैं. हमारे जब मैंने जब फैशन शुरू किया तो ये सारे आपके अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद सारे मॉडल थे. पहले मॉडल थे. यस. और फिर वो एक्टिंग में चले जाते हैं. आमना हक की आपने बात की तो एक वो बड़ा एक फेमस था, मुझे नहीं याद कि वो कहाँ, मैं ख्याल शायद एक्स्ट्रा में छपा था, वो जो अंडर वाटर एक बड़ी एक आर्टिस्टिक किस्म की शूट है. वो एक्चुअली अंडर वाटर तो नहीं है ना उसमें? बिल्कुल अंडर वाटर है. बकायदा पानी में है. तो आपने क्या, मैं किसी के घर में स्विमिंग पूल था, तो हमने स्विमिंग पूल में सेट बनाना पड़ा. तो उसके सेट बनाने के लिए एक टारपोलिन, पता नहीं कोई 40 फुट की टारपोलिन जो है उसको डुबाना पड़ा. तो डुबाने के लिए हमने वो पत्थर बनाए रखे. फिर आमना को बिकॉज वो पानी में नीचे जाती थी और वो फौरी तौर पे ऊपर आ जाती थी, तो हमने एक सीमेंट का गुटका पे हैंडल लगाया, उसको नीचे डुबाया. ये तो जिस तरह वो यूएस में माफिया लोगों को कत्ल करती थी, ये तो वो वाली टेक्निक. बिल्कुल. फिर आमना बेचारी को जो भी जोड़ा है वो पहनाते हैं, और जोड़े के अंदर हमने बिकॉज वो उड़ जाता था तो उसके अंदर हमने वो मछली के जो वेट्स होते हैं ना, वो सारे उसके हैम्स में स्टिच किए. वाह. फिर वो शी वुड गो डाउन, एंड जब वो पानी के अंदर थी फिर वो सारे बबल्स हो जाते थे, तो वो निकालो बंद करती थी. बबल्स सारे हटते थे. फिर वो एज शी वुड गो अप, लाइटें ऊपर से मैंने लगाई हुई थी, एंड मैं एक छोटे से उसमें था. किसमें? मेरे लिए एक डब्बा बनाया था, सबमरीन बनाया था. वाकई एक लोहे का डब्बा था जो पहले पूल के अंदर सस्पेंड किया था, जिसमें एक छोटी सी खिड़की थी और एक कुर्सी थी, और मैं अंदर बैठा था. और तपती गर्मी, इसलिए वो लोहे का डब्बा था. जब वो गर्म हुआ तो इतना गर्म हुआ, और ये खिड़की जो सामने थी उसके अंदर कैमरा रबर रिंग बना के उसको फिट करके, फिर वो सामने आमना आती थी, वो पोज करती थी, और फिर मैं तस्वीरें लेता था. और ये ऐसे हमने एक शूट में 2 दिन लगे थे. ये पूछने वाला था. 2 दिन लगे थे वो शॉट्स लेने के लिए. और फिर आखिरी दिन में क्या हुआ कि मेरे दोस्त ने बोला कि मैंने बोला कि डब्बा तंग क्यों हो रहा है, समझ में पहले तो ढीला था फिर तंग होने लग गया. तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला ये बहुत तंग है, तो मैं निकाल दूँ मुझे. तो उन्होंने मुझे बाहर निकाला. जब मुझे बाहर निकाला ना, वो डब्बा कोलैप्स हुआ. और सारी कुर्सी वर्सी जब हमने बाहर निकाली थी, प्लास्टिक की कुर्सी थी जो चपटी थी बिल्कुल. ये तो टाइटन सबमरीन वाली अल्लाह माफ करे, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल तो वही है ना. तालाब में भी इतना प्रेशर हो सकता है जी. पानी का बहुत प्रेशर है. फिर हमें डांट, और वो इतना जब वो फटा, आवाज आई ना जब वो फटा, अंदर से बहुत बूम आया. तो जो सारे टाइल थे पूल के वो सारे टूट गए. तो हमने उसको तो जिसका घर था उनकी टाइल हमने फिर से रिप्लेस कर दी. अच्छा, अब आजकल के दौर में कभी पिछले रोज ही मैं आप लोगों को दिखा रहा था ना कि अब वो मतलब 2 प्रॉम्प्ट्स आप डालें गूगल के नए एआई में, पूरी फिल्म बन जाती है. राइट. अब ये तो बकायदा एनालॉग काम है ना, मेहनत का, कि यार मतलब वेट्स लगाएं आप, मतलब डब्बे में जाएं, दबा आपके अंदर आपको कुचल दे. क्या हमने कुछ खोया है विद ऑल दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, या मतलब कोई मसला नहीं है, चीजें आसान हो गई? हमने खोया कुछ नहीं है, गेन किया है. टाइम गेन किया. लेकिन फिर इस तरह की कहानियां नहीं होंगी. अगर ये शूट अब करना हो, मैं बस उस एआई को बोल दूंगा ये करो, खत्म. सब कुछ हो जाएगा. लेकिन एक्चुअल शूट तो नहीं होगा. कहाँ आती है? आई मीन उसकी स्किल की अभी भी जगह है ना फिर भी. लेकिन ऑब्वियसली ये है कि तो जैसे हर टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है ना. पहले तो हम जब शूट करते थे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 12 थे, फिर 36 एक्सपोजर मिले हमें, अब हज़ारों हैं. तो वो टेक्नोलॉजी आपके एनालॉग से जब डिजिटल आया है तो इतना आपको मिला है, सहूलत मिली है. ये सब मेरे ख्याल में थोड़ा सा डायनासोर हो गए. बिल्कुल. अच्छा, हमने जो पोर्ट्रेट्स की हम बात कर रहे थे, फैशन शूट की भी बात हुई, पॉलिटिशियंस की भी हुई, लेकिन यू हैव आल्सो फोटोग्राफ सम ऑफ आवर लेजेंड्स लाइक मैडम नूर जहां, नुसरत फतेह अली खान,
عبدالستار ایدھی, مطلب یہ لوگ اپنے آپ میں ایک انسٹیٹیوشن تھے, انہوں نے جو دیا ملک کو یا دنیا میں جتنا پاکستان کا نام ہوا. جب آپ ان کی تصویریں لے رہے تھے, ڈو یو آلسو سے کہ مجھے آخر میں ایک تصویر آپ کے ساتھ خود بھی لینی ہے؟ بہت غلطی کی میں نے ان کے ساتھ میں تصویریں نہیں لی. پتہ نہیں میں کبھی میں جتنے جیسے سب بولتے ہیں کہ بیوقوف ہو تم نے کبھی آٹوگراف نہیں لی, ان کے ساتھ میں کبھی تصویریں نہیں لی. میں سب کو بولتا تھا فائدہ کیا ہے, میں نے ان کی تصویریں لی ہیں. But now when you think about it, now I think it would have been an interesting addition to a book. یہ میرے یہ دماغ ہے کہ اگر میں نصرت صاحب کی تصویر پرنٹ کر رہا ہوں اور اگر میرے پاس ان کے ساتھ میں تصویر تھی نصرت صاحب کے, بلکہ ویری انٹرسٹنگ, جب میں نے ان کو فوٹوگراف, میں نے کافی بار ان کو فوٹوگراف کیا تھا, بٹ ایک بار یہ کراچی میں کانسرٹ ہوا تھا ایک زمانے میں جو چینل وی والوں نے کیا تھا, نصرت فتح علی تھے, جنون تھا, اور یہ تو میں نے ان سے I wanted to photograph him on concert then. تو میں نے ان سے بولا کہ خان صاحب میں آؤں گا, بٹ یہ کیا ہے کہ میں اسٹیج پہ آپ کی تصویریں لینا چاہتا ہوں اور مجھے تنگ کریں گے لوگ, اس لیے وہ سارے کیمرہ والے ویڈیو والے. تو اس نے بولا کہ کیا ہے, نو پرابلم, تم میرے ساتھ آؤ, قوالوں کے ساتھ بیٹھو. تو اچھا ہاں کسی کو بولا کہ کرتا دو ٹپو, تو مجھے کرتا دیا, اور خان صاحب ادھر بیٹھے تھے, ان کا بھائی اور ساتھ میں 2-4, اور ان سے 3 لوگ پہ بعد میں بیٹھا ہوں, اور میرے ہاتھ میں کیمرہ, اور میں تالیاں بجاؤں, کیمرہ اٹھاؤں, تصویر لوں, واپس نیچے ڈالوں, تالیاں بجاؤں, and I became a part of that. These experiences. تو پھر مطلب اس لسٹ کے اندر پارٹ ٹائم قوال بھی ڈالنا چاہیے ٹیکنیکلی. آپ کا ریڈیو شو بھی ہے رائٹ, کافی سالوں سے بہت سالوں سے چل رہا ہے. سٹی ایف ایم 89, یہ کہاں اور کیسے شروع ہوئی؟ شروع میں جب فوٹوگرافی ہو رہا تھا اور فیشن آیا تھا پاکستان میں, وہ جو جذبہ تھا اس ٹائم پہ فیشن شوز میں میوزک ان کو کسی کے پاس نہیں تھا, تو میوزک سب مجھ سے بولتے تھے کہ یار بھائی پلے لسٹ بناؤ, اور اس لیے میں بہت میوزک سنتا ہوں. تو اس ٹائم سے وہ شوق آیا اور کلیکشن بھی ہوتی تھی. پھر جب یہ انہوں نے FM 89 بنایا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ آ کے شو کریں. پہلے انہوں نے بولا کہ آپ میوزک دے دیں ہمیں, میں بولا میں نہیں دوں گا شو, میں آ جاؤں گا. تو میں آ گیا. اس ٹائم سے جب شروع ہوئے تھے تو اس ٹائم پہ یہ میرا شو شروع ہوا. آپ ورلڈ وائڈ فرنٹ فار نیچر سے بھی جڑے ہوئے؟ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے تھوڑا بہت. کلائمیٹ چینج پہ کبھی کام کیا ہے؟ کلائمیٹ چینج پہ ہم نے بہت کام کیا ہے. مینگرووز کی فوٹوگرافی کی ہے, ٹائمز میں دوستوں کے ساتھ جا کے مینگرووز کی میں نے ری گروتھ بھی کوشش کی ہے. بٹ آن دا ہول آئی تھنک جو بھی کیا ہے بہت کم کیا ہے, بیکاز یہاں میں نے اتنے سالوں سے ہر چیز کو فوٹوگراف کر رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ کتنی چیزیں غائب ہو گئی ہیں, اور ان کی پکچرز کی میرے پاس پڑے بھی ہیں نا پروف. اب وہ بس تصویر کے حد تک ہی اس کا وجود ہے, ہر چیز کی. جیسے کراچی کی جب ہم بات کریں, اور تھوڑی دیر پہلے میں ان کی جو پروف ہے یا جو رف کٹ ہے جو بھی آپ کہیں گے, اب ڈمی, تھینک یو, ڈمی میں دیکھ رہا تھا, تو اکثر جو یہ بلڈنگز ہیں اب وہ ہیں ہی نہیں, تو اکثر نہیں لیکن زیادہ تر مطلب کچھ ایسی بلڈنگز ہیں, تو سب لینڈ مافیا کے نظر ہیں کیا ہے؟ نہیں, یہ تو نہیں کہہ سکتے. لاٹ آف دیم, جیسے میرا جو اسپر ہو گیا تھا اور جو میں نے زیادہ ہی ایمبیشس ہو گئے, جب میں نے تصویریں ایک بار کی تھیں, یہ میں نے ہمارے جو بندر روڈ کی ساری پرانی بلڈنگ ہیں ان کی تصویریں کر رہے تھے, اور میں نے ان کو جمع کر لیا, اور پھر نیکسٹ ایئر پتہ نہیں کوئی عجیب سی آگ لگی تھی, اینڈ آل دوز بلڈنگ آئی فوٹوگراف وہ برنٹ ڈاؤن. تو اس کے بعد میں نے بولا کہ یہ ایک چیز ہے میں نے ختم کرنی ہے, مطلب obsessive ہو گیا میں کہ یہ چیزوں کو آرکائیو کیا جائے. تو یہ there's a lot of stuff which has just disappeared. اچھا, آپ نے اپنے ان برسوں میں بہت سی چیزوں کو غائب ہوتے دیکھا ہے. بالکل. کچھ نئی چیزیں you have picked up جو پہلے نہیں تھیں when you were younger and now you begin to see them, اور وہ
آپ کو اچھی لگتی ہوں, مطلب بہت ساری بری چیزیں بھی سامنے آئی ہوں گی, بٹ اینی تھنگ دیٹ یو آر لائک یو نو کہیں پہ ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے, کوئی چیزیں گرین ہو گئی ہیں؟ لاٹ آف اسٹف. جیسے اب تھوڑے لوگوں نے سوچا ہے کہ جو پرانی بلڈنگ ہے ہمارے جیسے صدر میں, ان کو تھوڑا رینوویٹ کریں. جیسے آپ نے ڈنسو ہال, اب ہمیں پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے کہ ڈنسو ہال کو انہوں نے خالی کر کے اس کو صاف کر لیا. اس کے علاوہ آپ کی جو پورٹ ٹرسٹ بلڈنگ ہے اس کو تھوڑا کام ہو رہا ہے, بٹ یہ بہت کم ہے نا, بہت زیادہ کی گنجائش ہے. بالکل, یہ بہت گنجائش تو بہت ہے. دیر شوڈ بی اے کراچی میوزیم, دیر شوڈ بی یہ چیزیں. اگر آپ سوچیں کوئی یہ گورا آتے ہیں اور یہ جن کے جتنے بھی یوٹیوب چینل ہوتے ہیں سب بولتے ہیں کہ پاکستان کی ہاسپٹیلٹی اتنی زبردست ہے, پر میں سوچتا ہوں کہ یہ آتے ہیں دیکھتے کیا ہیں, کہاں جاتے ہیں؟ ماٹا پیلس چلے جاتے ہیں. بالکل, ماٹا دیکھیے, 2-3 جگہ ہیں. چوکنڈی چلے جائیں گے. بالکل. اچھا, تو ہمارے یہاں مطلب آرٹ گیلریز تو ایز سچ پہلے بھی ہوتی تھیں, مجھے یاد ہے. ابھی بھی ہیں آرٹ گیلریز, بٹ یہ ہے کہ پرماننٹ کلیکشنز نہیں ہیں. اگر میں سمجھیں میں صادقین کی تصویریں پینٹنگز دیکھنا چاہوں تو ایک بار جا سکتا ہوں یہ فریور میں, بٹ اس سے آگے وہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں سوائے ایک چھت پہ پینٹنگ. تو میں کہاں جاؤں دیکھنے؟ کتنی بار دیکھو گے چھت والی پینٹنگ؟ اور اس کے علاوہ چلو آج تو گلجی والی گیلری بن گئی تو ایٹ لیسٹ ون پلیس اور مل گئی, بٹ یو نو دوسرے اتنے فیمس آرٹسٹ ہیں ہمارے, ان کے کچھ جگہ ہی نہیں ہے دکھانے کی. مطلب وہی بات ہوئی نا آرکائیو کی. جی بالکل. ہاں, اور دکھانے کے لیے, اور بات صحیح ہے. بیچ میں کسی نے شروع تو کیا تھا کراچی ٹور, لاہور میں بھی ہیں, اس طرح کے کچھ ایفرٹس کیے جا رہے ہیں, لیکن اگین دیکھنے والی چیزیں ہی کم ہوتی جا رہی ہیں. ایک ہے وہ ہیریٹیج واک بھی ہے, ہیریٹیج واک, ہاں کافی, وہ بھی ایک اگین ڈپریسنگ ہے, کیونکہ یو سی کہ یہ بلڈنگ جو ہے کس طرح آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی ہے, گر رہی ہے, یہ کس طرح اس کو گرایا جا رہا ہے سینسٹر طریقے سے, تاکہ پھر اس کو کلیم کیا جائے کہ اب یہ ڈینجرس ہے, اس کو گرانا لازمی ہے, اور اس کے پیچھے یوزلی کوئی نہ کوئی بلڈر مافیا ہے. اچھا, کمنگ بیک ٹو فوٹوگرافی ٹپو, آپ کی ٹریننگ تو میرا خیال ہے کہ مطلب سیلف ٹاٹ آن دا جاب ہی ہے نا, آن دا جاب ہی ہے, رائٹ؟ اور ان دنوں میں تو ایسا بھی نہیں تھا نا کہ اچھا یار چلے یہ میں 10 یوٹیوب ویڈیو دیکھ لیتا ہوں, یو نو ٹو لرن ٹپس اینڈ, نہیں ایسا مطلب یوٹیوب کب شروع تھا ہی نہیں نا, یوٹیوب کا کہہ رہا ہوں نا, اس لیے صحیح کہہ رہے ہو. ہاں, تو پوائنٹ از کہ آج اگر کوئی مطلب کہ فرض کرے کہ وسعت اللہ خان کہے کہ یار میرے بچپن میں بھی کیمرہ تھا میرے پاس, میں نے دوبارہ فوٹوگرافی میں آنا ہے, What would you say? How do you do it? نا تو بہت آسان ہے نا. تو ایک تو آپ کے پاس ڈیجیٹل کیمرہ ہے, تو تکے پہ تکا کریں, آپ ہزاروں تصویریں لیں. اس کے علاوہ یوٹیوب میں کوئی غلطی آپ کی نظر, یوٹیوب میں آپ کو لاکھوں ویڈیو ہیں, you can in every language under the sun, سائن لینگویج میں بھی ہیں. لیکن آپ بھی تو گیان دیتے ہیں نا, انڈس ویلی میں پڑھاتے ہیں, تو حالانکہ میں بہت ساری چیزیں یوٹیوب سے سیکھ سکتا ہوں, لیکن میں ٹپو جویری سے ایک انسینٹیو ہے کہ ان کا ایک ایکسپیرینس ہے. سو آپ جو آپ کیا فوٹوگرافی پڑھا رہے ہو؟ پڑھا رہا تھا. اچھا, وہ ڈگری ہے یا پارٹ ہے, سبجیکٹ ہے؟ فوٹوگرافی اب ڈگری نہیں ہے, اٹس پوسٹ گریجویٹ ڈگری. اچھا, ناٹ یٹ, not in Pakistan at least. Okay. میرا ہمیشہ شوق رہا ہے کہ میں اسکلپچر سیکھوں. ہاں, اسکلپچر ہے ہمارے یہاں 2-3 جگہیں ہیں جہاں پہ سکھاتے ہیں. دنیا کتنی گھومی؟ میں آپ کو ایگزیکٹ بتاتا ہوں کتنے ملک, اس لیے میرے پاس ایک ایپ ہے, اس کا نام ہے بین, اور بڑے مزے سے جب بھی کہیں جاتا ہوں اس میں ایڈ کرتا ہوں. واہ, بتائیں کتنے ہوئے اندازاً؟ 24-27% of the world. 20% of the world? So how many countries is that? I mean it's like 50 تو ہو گئے. ساؤتھ امریکہ؟ No, not yet. نہیں نا, جائیں گے. بریزیلین میوزک ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. سامبا شامبا, کارنیوال میں جانا نا, اس کی تصویریں لینا. I would want to see those. I want to see those. In fact مجھے بھی لے جاؤ ساتھ. اچھا, ہمارے آخری 2-4 منٹ ہیں. بولیے. نہیں, میں I work with younger people quite a bit, چاہے وہ ٹریننگز ہوں, دوسری چیزیں ہوں, اور ظاہر ہے کہ ہر جنریشن جب تھوڑا پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو آپ کو جو پچھلی جنریشن ہے وہ مجھے تو لگتا ہے کہ زیادہ اسمارٹ ہے, ان کے پاس اتنے ٹولس ہیں, یہ ڈیجیٹل جنریشن ہے, کریٹیوٹی ہے. ڈو یو یا ڈسپلن,
Because discipline is important. It's a different kind of discipline. اچھا یہ نہیں کہہ سکتے ڈسپلن نہیں ہے, okay, but it's a different kind of discipline. In that I mean just photography کو میں ایسا سوچوں, photography میں نے تو ڈارک روم کا کام بھی سیکھا ہے, جہاں پہ ایک آپ تصویر لیتے ہیں اور پھر اس کو دھوتے ہیں اور پھر آپ کو پرنٹ کرنے ہیں, تو دیٹ کمٹمنٹ مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کے لوگوں کے پاس ہے, جو ہمارے اب بچے ہیں نا, ان کے پاس وہ کمٹمنٹ نہیں ہے. ان کے پاس ڈارک روم کی ضرورت, ڈارک روم کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور ایک فلم بھی نہیں ملے گی اگر وہ خریدنا چاہیں بھی, تو ان کے پاس وہ کمٹمنٹ نہیں ہے جو آئی تھنک, بٹ ان کے پاس کمپیوٹر کمٹمنٹ ہے کہ آپ نے تصویر لے لی اور آپ نے اس پہ 6 گھنٹے لگا دیے یوٹیوب, یہ فوٹو شاپ پہ, یہ فلٹر وہ فلٹر, یہ ہر نسل کے ساتھ امیڈیٹلی ادھر ادھر ہو جاتا ہے. یہ ہر نسل کے ساتھ ہے. مجھے اپنے باپ کی دنیا سمجھ میں نہیں آتی تھی, اسے میری دنیا سمجھ میں نہیں آتی, مجھے اپنے بچوں کی دنیا سمجھ میں نہیں آتی, لیکن تینوں ہی اپنے اپنے حساب سے کامیاب رہے. نہیں, لیکن وہ سب آپ کا اور آپ کے بچوں کا جو گیپ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو آپ کے اور آپ کے والد کا تھا. 2 جنریشنز کا ہے, 2 جنریشن کا ہے. جتنی تیزی سے چیزیں تبدیل, مطلب بہت, آئی ڈونٹ نو ویدر یو آپ کہ ان کا جو ایون جو لنگو ہے مجھے تو کبھی کبھی وہ سمجھ نہیں آتا, جس طرح ہم زبان ہی الگ ہے نا, ہمارے ساتھ اس طرح تو نہیں تھا. ہم ماں باپ کی زبان جو ہے, ہماری زبان تو ایک تھی. تو آر یو ہوپ فل اور آر یو, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ No, I'm hopeful. I believe that the future does belong to them. No, it certainly doesn't belong to us. Yeah. ہمارا تو گئے نا, We'll make the best of it. okay, inshallah. مطلب they will have more opportunities, you know. They already have more opportunities. یار میں نے کسی نسل کو پچھلے 7000 سال میں ناکام نہیں دیکھا, تو ٹینشن نہیں. اچھا, نہ ہی آپ نے کوئی نسل ایسی دیکھی ہے جو اگلے والی نسل کے بارے میں کوئی اچھا سوچتی ہو کہ یار یہ آج کل کے جو بچے ہیں یا پچھلی نسل پچھلے 10,000 سالوں سے نا یہ ایسے ہی ہے, یہی ہے کہ یار ہم تو کچا گوشت کھاتے تھے, ان لوگوں کو پتہ نہیں کھانا پکانے کی عادت کہاں سے آ گئی, یہ آگ واگ لے آتے ہیں, نئی چیزیں لے آتے ہیں. نہیں, اور کلاسک کے جی کہ وہ فلانے جو ہیں وہ تو اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے تھے, اور تم لوگوں کے لیے اگر 1 گھنٹہ اے سی بند کرے تو تم شور مچاتے ہو. تو یہ تو چلتا رہے گا. آپ نے یہ جملہ استعمال کیا, مجھے لگا آپ پر استعمال ہوا, ہم پہ استعمال ہوا ہے. ہمیں تو کٹ بھی لگتی تھی, اور آج کے بچے سے آپ کہیں کہ سمجھانا پڑے گا کہ پٹائی کیا چیز ہوتی ہے. نہیں, آپ ڈانٹ دیں تو بولیں گے ٹراما ہو گیا, مجھے تھیراپی کی ضرورت ہے. ٹپو آپ کا بہت بہت شکریہ, وی ریئلی انجوائڈ. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا, ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ, شب بخیر.